ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فرائیڈ رائس ایک نئے انداز میں۔ پریشر کوکر میں تھوڑا سا چکن لے لیں گے، مٹر، گاجر، آلو، ہری مرچ کو، لہسن، ادرک اور ٹماٹر، ان سب کا ہم پیسٹ بنا لیں گے گرینڈر کی مدد سے ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ اگر ہم اس کو پیسنا چاہتے ہیں تو پیس کر بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمک، سوکھا دھنیا، کالی مرچ اور زیرہ ایک چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ لال مرچ کا استعمال ہم اس میں نہیں کریں گے۔ ہاف کپ ہم اس کے اندر گھی ڈال دیں گے اور ایک بڑے سائز کا پیاز ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے۔ پریشر کوکر ہم اس کا لگا دیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد ہم اس کی بھنائی کر لیں گے۔ آخر میں ہم اس کے اندر شملہ مرچ شامل کریں گے۔ چاول تیار کرنے کے لیے زیرے کو ہم بھون لیں گے تھوڑا سا، اور پھر اس کے اندر گھی شامل کریں گے اور گھی گرم ہونے تک اس کو پکنے دیں گے۔ ہلکی آنچ اس کے نیچے رکھیں گے، اگر زیادہ تیز کریں گے تو زیرہ جل جائے گا۔ اب جتنا چاول تھا اس سے ہم اگر 2 گلاس چاول ہیں تو 4 گلاس ہم پانی اس میں شامل کریں گے اور نمک شامل کریں گے، اور ہم اس کے اندر سرکہ شامل کریں گے۔ تقریباً 2 سے 3 چمچ پانی کو ہم پکنے دیں گے، اور چاول جو ہم نے بھگوئے ہوئے تھے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ چاولوں کو ہم ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ ہمارے جو چاول ہیں وہ اچھے طریقے سے پک جائیں، اور 3 سے 4 منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک دیں گے۔ پورا ابھی نہیں پکائیں گے، چاولوں کو ابھی ہم پورا نہیں پکائیں گے۔ اس میں سے ہم کچھ چاول نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو مسالہ بنایا تھا ہم اس کی تہہ لگائیں گے۔ کچھ چاول اس پین میں رہنے دیں گے اور کچھ چاولوں کے اوپر ہم اس کی تہہ لگائیں گے، اور جو باقی چاول ہم نے نکالے تھے وہ ہم اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے۔ پھر جو باقی بچا ہوا مسالہ ہے وہ ہم اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں گے، اور ہم اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ باؤل میں ہم 2 انڈے لیں گے، ان کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے، اور اس کے بعد جیسے انڈا فرائی کرتے ہیں ویسے ہم اسے فرائی کر لیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لاجواب اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ جب ہم اس کو فرائیڈ رائس کے اندر شامل کریں گے تو اس کا بہت ہی مزیدار قسم کا اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ جی، ہلکی سی اس کے اوپر کالی مرچ چھڑکیں گے اگر ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو انڈا فرائی کیا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے، اور ہمارے فرائیڈ رائس تیار ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔